رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیالہ کس چیز کا ہے، تو اس پیالے کے اندر 27 پرچیاں ہیں۔ ہاں جناب 27 پرچیاں۔ اچھا جی، یہ 27 پرچیاں کس چیز کی ہیں؟ ان میں 27 نام ہیں ناظرین۔ نام کس چیز کے ہیں؟ تو وہ نام ان ونرز کے ہیں جو فرسٹ رمضان سے لے کے 27 رمضان تک اسپیچ کمپٹیشن میں جیتتے رہے، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی ونرز ہوں گے لاسٹ ڈیز میں ہم انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے سے 3 ونرز کو 3 مختلف انعامات دیں گے۔ پہلا انعام بائک کا ہے ناظرین، جو کہ اسپانسر کیا ہے مرحبا گل بہار نے، اور ان کی طرف سے یہ پہلے جو ونر ہوں گے، فرسٹ جو پرچی نکلے گی ان کو انشاءاللہ یہ بائک جائے گی۔ دوسرے جو ونر ہوں گے یعنی جو سیکنڈ پرچی نکلے گی ان کو نیلسن پینٹس کی طرف سے واشنگ مشین جائے گی، اور جو تیسرے ونر ہیں ان کو گل بہار کی طرف سے یہ LED جائے گی۔ تو آئیے جی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، اپنی دھڑکنوں کو تھامیے۔ دیکھیے جی 27 کنٹیسٹنٹس اس وقت مجھے یقین ہے کہ اسکرین کے اس طرف ہوں گے اور ان کے پیرنٹ بھی ضرور موجود ہوں گے۔ تو پہلی پرچی میں اٹھانے جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کے حصے میں مرحبا گل بہار کی بائک ہے، اور یہ نام ہے سارم شیرازی کا۔ سارم شیرازی آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ کے والدین کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کے ساتھ مرحبا گل بہار کی یہ بائک جو اس وقت موجود ہے یہ انشاءاللہ جائے گی۔ اچھا جی، اب دوسرے جو ونر ہیں یعنی دوسرے جو خوش نصیب ہیں، دیکھیں کہ وہ کون قرار پاتے ہیں اور کس کے نصیب میں یہ جو نیلسن پینٹس کی واشنگ مشین ہے وہ آتی ہے۔ اور دوسرے جو ونر ہیں وہ جناب ہیں تکبیر حسین۔ تکبیر حسین صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، آپ کے گھر والوں کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کے ساتھ جائے گی نیلسن پینٹس کی یہ واشنگ مشین انشاءاللہ۔ اور اب آئیے تیسرے نام کی طرف چلتے ہیں جو کہ آخری نام ہے، اور دیکھیں کہ آخری انعام کس کے نصیب میں جاتا ہے۔ اور آخری انعام جا رہا ہے جناب والا شعیب ملک صاحب۔ شعیب ملک صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو انشاءاللہ مرحبا گل بہار کی طرف سے یہ LED جائے گی، لہٰذا بائک ہوئی سارم شیرازی صاحب کی، اور جو واشنگ مشین ہوئی وہی تکبیر حسین صاحب کی، اور جو LED ہے وہ پہنچے گی انشاءاللہ شعیب ملک صاحب کو۔ تینوں کو میری جانب سے، PTV کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ قصص القرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں 29ویں شب ہے، یعنی 5ویں تاک اور ممکنہ شب قدر ناظرین۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا قصہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین۔ انٹرسٹنگ اس اعتبار سے تخت بلقیس کا معاملہ ہے، اور یمن میں بلقیس موجود ہیں، ملکہ سبا۔ ان کا تخت تقریباً 80 گز لمبا، 40 فٹ چوڑا، اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں تو 7 دروازوں کے اندر اس کو سیکیور کر کے گئی، اور باہر جو ہیں مطلب پہرے دار الگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب سوچئے کہ تقریباً کوئی 2500 کلومیٹر جو ہیں وہ اندازاً یہ فاصلہ بنتا ہے، لیکن پلک جھپکنے میں ناظرین، پلک جھپکنے میں وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ کیسے تھا سنیے۔ پہلے تو ذرا انٹروڈکشن ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد محترم کے جانشین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے۔ جن و انس، شیاطین اور پرند تمام ہی جو ہیں وہ سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ سب کی زبانیں جانتے تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ مور کی آواز کو سن کر آپ نے کہا کہ یہ کبھی کہہ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے،
کبھی آپ حدود کی آواز سنتے تو آپ کہتے کہ اے گناہ گار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر۔ قمری کی آواز سن کے ناظرین آپ بتاتے کہ یہ صحیح پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ چیل کو بولتے ہوئے سنتے تو آپ یہ بتاتے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ رب کے بغیر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تیتر کی آواز کو سنتے تو آپ کہتے کہ یہ کہہ رہا ہے جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا۔ اور مرغی کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے غافلوں اللہ کو یاد کرو۔ گدھ کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان جتنا چاہے تو زندہ رہے، آخر تجھے موت آنی ہے۔ عقاب کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے دور رہنے میں ہی انس ہے۔ مینڈک کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی القدوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف سورہ سعد کی آیت نمبر 30 میں یوں فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو یعنی فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں اور ہوا پر حکومت عطا کی تھی۔ ناظرین کیا کمال طاقت اور حکومت آپ کی تھی کہ سب آپ کے زیر نگی تھے، سب آپ کے تابع تھے، اور مختلف امور میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت بجا لاتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو ہدہد وہاں پانی کی جگہ کے بارے میں باقاعدہ بتا دیا کرتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے ناظرین کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی کو باقاعدہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی شان ہے ناظرین، اور پانی کے قریب یا دور ہونے کی جگہ جو ہے باقاعدہ اس کے بارے میں جان لیا کرتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کرتا، پھر جنات باقاعدہ آتے، چونکہ ظاہر جنات بھی آپ کے تابع تھے، اور اس جگہ کو باقاعدہ کھود کر تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پاور آپ کو عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ اترے اور انہیں پانی کی کچھ حاجت ہوئی، مگر ہدہد جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 میں اور 21 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ آخر کار ناظرین ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، اور انتہائی ادب و عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا کہ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ نمل میں آیت نمبر 22 تا 26 میں یوں بیان کیا ہے۔ پس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کی مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ ہوں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوش نما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے، اس لیے روکے گئے کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ روایات میں ہے ناظرین کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف۔ آخر اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین ایسا کیا لکھا تھا کہ وہ ملکہ سبا پیغام توحید سننے کے لیے تیار ہو گئی؟ یہ ایک سوال تاریخ میں رہا، اور اس کا جواب بھی ناظرین ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس خط پر ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی اسٹیمپ یعنی اپنی مہر لگائی اور ہدہد کو ہدایات کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا ہے کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ یعنی پیچھے ہو جا، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے گرد اس کے عمراء اور وزراء کا باقاعدہ ایک مجمع تھا، یعنی کوئی میٹنگ ظاہر ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہوگی۔ ہدہد نے ناظرین وہ خط
ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط دیکھ کر اپنے حاضرین سے جس طرح مخاطب ہونا چاہا اس طرح سے مخاطب ہوئی، اور اس کو قرآن نے باقاعدہ ریکارڈ کیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 29 تا 31 میں یوں بیان ہوتا ہے کہ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے ناظرین اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے ملکہ نے جانا کہ خط بھیجنے والے جلیل قدر بادشاہ ہیں، اور اس خط کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے مضمون کو سن کر ناظرین ملکہ بلقیس اپنے مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ سرداروں نے ملکہ کو جواب دیا کہ اگر ملکہ کی رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں اور جنگی لوگ ہیں۔ مزید یہ رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، کیونکہ ظاہر فیصلہ جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب صاحب عقل ہیں، صاحب تدبیر ہیں، اور ہر حال میں ملکہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے ناظرین یہ دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا، اور جنگ نے جو نتائج سامنے رکھنے تھے وہ ان کے لیے مناسب نہ تھے۔ اس نے بتایا کہ تمہارے لیے جنگ کسی بھی صورت صحیح نہیں، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی مکمل طور پہ تباہی بھی ہے اور بربادی بھی ہے۔ اس بات میں ملکہ بلقیس کی دانائی ناظرین باقاعدہ چھلکتی ہے، اور اس بات کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 میں یوں بیان کیا۔ ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تحائف بھیجے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہو جائے، یعنی وہ ٹیسٹر لگانا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ معاملہ کیا ہے، کہ ظاہر ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اگر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا، اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت کے تحفے ساتھ بھیجے، اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ قاصد کیا پیغام لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ جب ملکہ ناظرین اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی تھی اور تحفے بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی تو ہدہد یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یعنی ہدہد تو ایکچولی سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں سلیمان علیہ السلام کا انفارمر تھا نا ناظرین، یعنی انٹیلیجنسیا تھی بیسیکلی، اور وہ انٹیلیجنسیا کا کام کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سارے ماحول کو بغور دیکھ رہا تھا اور اس کو آبزرو کر رہا تھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ آگے جا کے ظاہر پیغام دینا تھا۔ تو سب کچھ دیکھنے کے بعد ہدہد جو تھا ناظرین وہ وہاں سے چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہلے ہی پہنچا دی۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے جو گفتگو فرمائی، اس گفتگو کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ناظرین لے کر قاصد ملکہ بلقیس کے پاس واپس روانہ ہو گیا اور تمام واقعات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بے شک سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ہم میں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی وہاں اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اب یہ منظرنامہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ پیغام پہنچا ہے وہاں اس نے انسٹنٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری طاقت بالکل نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی ہیں۔ پھر ملکہ بلقیس ناظرین ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ملکہ بلقیس ناظرین راستے میں تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اب ایک منظرنامہ اور آ رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور بڑا کمال منظرنامہ ہے ناظرین۔ اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو ملکہ کا تخت حاضر کر سکے تاکہ ہم اسے معجزہ دکھائیں اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت مکمل طور پر ظاہر ہو جائے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والوں،
تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کی ناظرین بات سن کر ایک بہت بڑا طاقتور جن، کہا جاتا ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی اونچا تھا، پہاڑوں سے بھی اونچا تھا، بہت ہی بڑا اور طاقتور تھا۔ اس نے عرض کی کہ وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتا ہے، جسے قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا ہے کہ قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ یعنی اس نے کہا کہ ابھی آپ کی مجلس ختم ہوگی، یعنی جیسے آپ کی مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے میں لانے پر قادر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس سے بھی جلدی تخت حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے ناظرین آپ کے سامنے آپ کا وزیر تھا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے، آپ سمجھ رہے ہیں بات، پلک جھپکنے، بہت توجہ سے سنیے گا بات کو، پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ یعنی جن کا کلیم یہ تھا، اب انسان اور جن کی طاقت کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ پروردگار نے جنات کو زیادہ پاور نہیں دی، انسانوں کو زیادہ پاور دی ہے ناظرین۔ یعنی وہ دیو ہیکل جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لے کے آ جاؤں گا۔ وہ جو آصف بن برخیہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا، جس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوں گے۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اسم اعظم کے ذریعے دعا کی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا۔ کیا تھا؟ کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہاں پر ذرا ذہن میں رکھیے گا، اب میں آپ کو سچویشن سمجھاتا ہوں۔ یہ بات تو میں نے کر دی نا، ظاہر ہے قرآن پاک نے بیان کی، اور قرآن سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں موجود ہیں، لیٹس ایزیوم سلیمان علیہ السلام فلسطین میں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، اور وہ جو تخت بلقیس ہے وہ یمن میں موجود ہے۔ ناظرین کہا یہ جاتا ہے، اس وقت آپ جا کر گوگل کیجئے ڈسٹینس بٹوین یمن اور پیلسٹائن، آپ لکھیے تو آپ کے سامنے جو اس کا ڈسٹینس آئے گا وہ آلموسٹ 2500 کلومیٹر آئے گا۔ کتنا آئے گا؟ 2500 کلومیٹر آئے گا ناظرین۔ اب یہ 2500 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے۔ جن کہتا ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے، آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پلک جھپکتے ہی جو ہے میں پیش کر دوں گا۔ یہ تخت ناظرین جس وقت ملکہ بلقیس چلی ہے تو روایات بتاتی ہیں کہ اس نے 7 دروازوں کے اندر، اپنے محل کے 7 دروازوں کے اندر اس کو بند کیا تھا، یعنی اتنی سیکیورٹی میں بند کیا تھا۔ باہر اس کے پہرے دار بھی کھڑے کیے تھے۔ 80 گز وہ لمبا تھا، 40 گز وہ چوڑا تھا، سونے اور چاندی کا تھا، جواہرات اعلیٰ قسم کے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، یعنی وہ الٹیمیٹ، یہ یوں کہیے کہ بیونڈ دی امیجنیشن، وہ تخت بیونڈ دی امیجنیشن تھا، اتنا لمبا چوڑا بھاری اور سونے چاندی کا تخت، جو کہ 7 دروازوں کے اندر، محل کے 7 دروازوں کے اندر ہے، اور باہر سارے سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے۔ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ تخت ناظرین 2500 کلومیٹر کا فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر کے آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ہوا میں اڑ کر آیا؟ نہیں، وہ ہوا میں اڑ کے نہیں آیا ناظرین، تو پھر کہاں سے آیا؟ جواب یہ ملتا ہے کہ وہ زیر زمین آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت عطا کی ہے ناظرین کہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم پڑھا، یعنی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کے ذریعے سے پہلے وہ جو تخت تھا وہ زمین کے اندر گیا، یعنی ان کے محل میں زمین کے اندر گیا، اس کے بعد زمین سے وہ ٹریول کرتا ہوا 2500 کلومیٹر ٹریول کر کے پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ یہ ہے اصل واقعہ ناظرین، وہ ہوا میں نہیں آیا تھا، وہ زمین کے راستے زیر زمین آیا اور پلک جھپکتے ہی ناظرین سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ اچھا، تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت مکمل طور پہ تبدیل کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچان پاتی ہے کہ نہیں۔ جب ملکہ بلقیس ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالکل سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ کیا یہ آپ کا جو تخت ہے وہ ایسا ہی تخت ہے؟
ملکہ نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے ملکہ بلقیس کی جو عقل تھی ناظرین اس کا بھی کمال معلوم ہو گیا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ واقعی آپ ہی کا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملکہ، آپ کو دروازے بند کرنے 7 دروازے بند کیے تھے نا، دروازے بند کرنے، انہیں تالا لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ملکہ بلقیس نے ناظرین فوراً اطاعت قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی نبوت کا صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے حدود کے واقعے سے اور قاصد سے مل چکی تھی اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 41 اور 42 میں یوں بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ تخت میں تبدیلی کر کے ناظرین ملکہ بلقیس کی ظاہر عقل کا امتحان لینا مقصد تھا، اسی لیے ظاہر اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اب تم صحن میں جو ہے باقاعدہ داخل ہو جاؤ۔ اچھا، صحن کا جو منظر نامہ ہے وہ بھی بڑا مختلف تھا کہ صحن ایک بہت ہی صاف، نیٹ اینڈ کلین، ٹرانسپیرنٹ شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے ناظرین پانی جاری تھا۔ آپ کوئی شیش محل اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو آج کے دور میں، یعنی بالکل فرش جو تھا اس کا پورا فلور جو تھا وہ شیشے کا تھا اور نیچے جو ہے پانی بہ رہا تھا جس کے اندر مچھلیاں تیر رہی تھی۔ اب آپ ازیوم کیجئے کہ کس لیول کا وہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہوگا۔ اس صحن کے وسط میں ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی تخت لگا ہوا تھا جس پر آپ مکمل طور پہ جلوہ افروز تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی شاید بہت ہی گہرا پانی ہے، بہت ہی گہرا پانی ہے، اس لیے فوراً اپنی پنڈلیوں سے کچھ کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی اور یہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ کی طرف سے ہے، اور ان عجائبات سے ملکہ بلقیس نے اللہ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ بس ناظرین بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ایک جملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی پاور دی ہے، بڑی پاور دی ہے۔ انسان اگر صحیح طور سے اپنی اسپریچول پاور کو استعمال کرنا چاہے تو یقین مانے آج بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ اور مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان